اہم خبر دیں گے۔ اسلام آباد سنجانی ٹول پلازا پر قیدیوں کی 3 وینز پر حملے کا معاملہ۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کا کہنا ہے کہ پولیس نے قیدیوں کو فرار کروانے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ فرار ہونے والے قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ اب تک خرم ہاشمی سے۔ خرم، معاملہ رخ بدل رہا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے اب باقاعدہ طور پر آئی جی اسلام آباد نے اپنا بیان جاری کیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ 3 قیدی وین میں جو ہے 82 ملزمان جو ہے موجود تھے، جنہیں پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا تھا۔ سنجانی ٹول پلازا کے پاس نامعلوم ملزمان قیدی وین پر حملہ ور ہوئے۔ آئی جی اسلام آباد کا یہ کہنا تھا کہ حملہ کے بعد کچھ قیدی وین سے فرار ہوئے اور دوران فرار ہونے والے قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے قیدیوں کو فرار کرانے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وین تقریباً 3 جو ہے ایم این اے پی ٹی آئی کے موجود تھے اور انہیں بھی دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے جو حملہ ور تھے ان کی سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں، انہیں گرفتاری کی کوشش کی رہی ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے واضح کیا ہے، اس سے قبل وہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ 150 سے زائد قیدی تھے اور یہ فرار ہوئے ہیں، تاہم اب واضح طور پر پولیس نے اپنا موقف سامنے رکھ دیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کا موقف سامنے آیا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام جو قیدی ہیں انہیں فرار ہونے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے انہیں دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ چند قیدی جو فرار ہوئے تھے انہیں دوبارہ جو ہے اپنی حراست میں لیا گیا ہے۔ اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں ایم این ایس بھی موجود تھے پی ٹی آئی کے، جبکہ سرکاری پولیس افسران جو تھے کے پی کے جو ڈی چوک پہ احتجاج کے دوران انہیں حراست میں لیا گیا تھا، وہ ملزمان بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ صورتحال اس وقت ان کے کنٹرول میں ہے، جبکہ اضطراب کے علاقوں میں سرچنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 20 سے 25 جو حملہ ور اس وقت جو ہے موجود تھے، جنہوں نے حملہ کیا ان ویگن پر اور ان وین سے ان کے شیشے توڑے اور ہوائی فائرنگ کی گئی، جس کے بعد ملزمان چھڑانے کی کوشش بھی کی گئی تھی، جس میں اس وقت جو ہے ملزمان فرار ہیں۔ تاہم ان کی گرفتاری سے متعلق آئی جی اسلام آباد کا کہنا تھا کہ وہ جلد ہی ملزمان کو گرفتار کریں گے اور اس حوالے سے بڑے سرچ آپریشن جو ہے اس کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ خرم، اتنی بڑی تعداد میں قیدیوں کا جس طرح سے فرار کروانے والا یہ جو سلسلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام سرچنگ کے دوران اور ابھی جو انویسٹیگیشن ہوگی تو ان تمام باتوں کے تناظر میں اگر مد نظر رکھی جائے یہ باتیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کو میں بتاؤں کہ اس سے قبل یہ 12 دفعہ اپنا اڈیالہ جیل اور دیگر جیل میں یہ بار بار جو ہے پنجاب کی جیل میں اس حوالے سے تھرس موجود تھی۔ پولیس انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ مختلف یا تو جیل میں جیل خانے میں یا پولیس وین پہ حملے کی اطلاعات تھی۔ اس حوالے سے پولیس نے سیکیورٹی اپنی جو ہے رکھی گئی تھی، جس کے باعث پولیس کا یہی دعویٰ تھا کہ یہ ملزمان آئے اور پولیس کی جانب سے بھی ہوائی فائرنگ کی گئی، جس کے بعد یہ ملزمان فرار ہوئے اور ملزمانوں کی جو بڑی تعداد تھی انہیں فرار ہونے کو ان کی کوشش کو ناکام بنایا گیا۔ 12 دفعہ اس وقت آپ کو بتا چلوں کہ پنجاب بھر میں جیلوں میں جو بالخصوص ملاقاتیں ہیں اس پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ پولیس کی جو سرچنگ کا عمل ہے جیل میں وہ بھی سخت کیا گیا ہے، اس حوالے سے ملاقات نہیں کی جا رہی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات پیش ہوتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں ملزمان کو چھڑایا جانا انتہائی تشویشناک ہوگا، کیونکہ جو یہ حملہ ہوا ہے یہ کافی بڑا ہے۔ اگر یہ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے جو پولیس نے ناکام بنایا تو ایک بڑا جو ہے سوالیہ نشان سیکورٹی پر ضرور آتا، اور جو انتظامات دعویٰ کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے کہ جیل کے اندر وہ سیکورٹی اور جیل قیدیوں کے حوالے سے سیکورٹی کو سخت کیے گئے ہیں، اس پہ جو ہے وہ ناکام نظر آتے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے پولیس نے کا کہنا ہے کہ تمام قیدیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے، ان میں سے چند ایک جو فرار ہوئے تھے انہیں دوبارہ حراست میں لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے سرچ آپریشن ہے، تو اب دیکھنا یہی ہوگا کہ ان جیلوں میں جو ایسے دہشت گردی کے مقدمات میں ملزمان گرفتار ہیں ان کے خلاف کیا حکمت عملی انتظامیہ کرتی ہے۔ آیا ان کو جیل میں ہی ان کے ٹرائل کا آغاز کیا جائے گا یا دوبارہ ان کو اس طرح کا رسک لیا جائے گا جو سیکورٹی خدشے کا باعث بنے؟ تاہم اس حوالے سے آئی جی اسلام آباد کا اب تو فوری طور پہ ان کا چونکہ یہ ریئیکشن تھا کہ گرفتار کیا گیا ہے، لیکن فردر جو ہے یہ چیزیں سامنے رکھی جائیں گی۔ وزارت داخلہ میں بھی اور صوبائی اور پنجاب کی حکومتیں بھی یہ دیکھیں گی کہ قیدی وینز اور ایسے خطرناک جو ملزمان ہیں ان کی ملاقاتیں اور ان کی گرفتاری سے متعلق ایک واضح پالیسی دینی پڑے گی تاکہ ایسے کوئی واقعے سے جو ہے بچا جا سکے۔ اگر یہ منظم طریقے سے اگر یہ دیکھا جائے یہ بڑا واقعہ تھا، اس میں اگر دہشت گردانہ اگر کارروائی خدا نخواستہ ہوتی تو ایک بہت بڑا جانی نقصان کا بھی خطرہ تھا، اور اس حوالے سے پولیس
खुरम आप हमारे साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ नईम महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नईम साहब, एक बड़ा वाक़या हुआ है, तकरीबन 150 कैदियों को फरार करवाने की कोशिश की गई है। आपके पास क्या इत्तलात आ रही हैं, क्या हुआ है मामला, किस तरह से देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की वैन पर हमला किया नामालूम अफराद है। ये थाना तरनोल का और थाना संजानी का इलाका बनता है और कहा यह जा रहा है कि 3 कैदी वैन में 82 मुलजमान मौजूद थे और जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। और आज इस्लामाबाद संजानी टोल प्लाजा के पास नामालूम जो है वो अफराद ने कैदी वैन पर हमला किया। IG साहब की तरफ से ये तफसीलात जारी की गई और उन्होंने कहा कि हमले के बाद कुछ कैदी वैन फरार हो गए वैन थे और इसके अलावा फरार होने वाले कैदियों में को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी पुलिस के अफसरान का दावा अभी सामने आया है कुछ देर पहले। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि पुलिस ने कैदी को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बना। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है और कैदियों की वैन में MPA अनवर ज़ैद लियाकत यासर कुरैशी भी मौजूद है और गाड़ियों में गिरफ्तार सरकारी मुलाजिमीन भी थे। ये पुलिस ज़राए का कहना। और ये मैं आपको एक बार फिर ये बताता चलूँ कि आज ये वाक़या उस वक्त पेश है जब कैदियों को अटक जेल की तरफ ले जाया जा रहा था। और ये वो लोग हैं जो कि मुजाहिरे से गिरफ्तार किए थे इस्लामाबाद पुलिस ने और इनको जो है इस्लामाबाद से अटक जेल मुंतकिल किया जाना था। और इसी दौरान संजानी टोल प्लाजा पे नामालूम अफराद ने हमला किया और नामालूम अफराद मुतअद्दिद कैदियों को छुड़ाने की कोशिश में नाकाम रहे। ये पुलिस ज़राए का कहना। उन्होंने कहा कि जो कैदी भागे थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा नईम, सिक्योरिटी पर ये सवालिया निशान नहीं है क्योंकि जब कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है तो सिक्योरिटी के ज्यादा इंतजामात किए जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं ये सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है? देखिए, यकीनन उस कदर सिक्योरिटी नहीं थी। अमूमन इन कैदी वैनों के साथ सिक्योरिटी गार्ड और मुसल्ला होते हैं और यकीनन इनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड की इजाफी वैन भी चलती है। लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं, जब पॉलिटिकली या इस तरह के एक बड़ी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जो कि पिछले दिनों आपको पता है कि बीच चौक में मुजाहरे के दौरान भी उन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ की, जलाओ किया, पथराव किया, जिसमें एक पुलिस अफसर भी शहीद हुआ। तो यकीनन इसमें सिक्योरिटी लैब ज़रूर हैं और ये सिक्योरिटी के इंतजाम अगर सख्त होते और मुनासिब होते तो यकीनन नामालूम अफराद के हमला करने में कामयाब ना होते और वो कैदियों को छुड़ाने में भी कामयाब ना होते। लेकिन अभी क्योंकि IG इस्लामाबाद की जानिब से कहा जा रहा है कि जो कैदी छुड़ाए गए थे इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और यकीनन ये सिक्योरिटी लैब है। अच्छा नहीं, ये बताइएगा कि जो संजानी टोल प्लाजा का जो इलाका है ये गुंजाराबाद इलाका है, आबादियां हैं, या ये किस तरह का इलाका है जहाँ पर ये 20 से 25 लोग जो है वो इतनी आज़ादी से मोबिलाइज भी हुए, वो हमला करने में भी कामयाब हुए? देखें, ये काफ़ी आबादी वाला संजानी वाला इलाका काफ़ी आबाद इलाका है और रशी एरिया है। और इसमें अगर कोई यानी कि ये एक इस्लामाबाद का दही इलाका जो आप कह लें, वहाँ पे काफ़ी कारोबार भी लोगों के हैं और काफ़ी मजदूर टाइप की दुकानें भी, खोखे भी, रेडियाँ भी, बहुत से लोग मौजूद होते हैं हर वक्त। और वहाँ पे छोटे सा रेलवे स्टेशन भी है और बसों के स्टैंड भी हैं, तो इसलिए रश तो वहाँ पे यकीनन होती है। तो वहाँ पे से 30-35 बंदों का इकट्ठे होना या धाक लगा के बैठना और ताक लगा के बैठना और फिर जब मतलूबा वैन वहाँ पहुँची उससे हमला हो रहा, ये यकीनन एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत किया गया और जिसका प्लान बाज़ाब्ता बनाया गया। और फिर वहाँ पे उन नामालूम अफराद का इकट्ठ हुआ और उन्होंने फिर पुलिस की उस वैन पे हमला किया जिसमें कैदी मौजूद थे और उसके साथ मुसल्ला गार्ड भी पुलिस के मौजूद थे और उसके बावजूद वो कैदियों को छुड़वाने में कामयाब रही है। देखें, ये तो एक जिन्होंने भी ये हमला किया तो ये उनकी एक कामयाबी कि उन्होंने मुसल्ला पुलिस गार्डों की मौजूदगी में कैदियों को रिहा करवाया। ताहम अब IG इस्लामाबाद की तरफ से इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने जो छुड़ाए गए कैदी थे जो वैन से फरार हुए थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा नहीं, IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब का भी बयान सामने आया क्योंकि इससे पहले मुतज़ाद इत्तलात थी, कहा जा रहा था कि कुछ कैदी फरार होने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अब उन्होंने वजाहत पेश की है कि तमाम लोगों को जो है वो दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ ये बताया उन्होंने कि जो दहशतगर्द थे उन्होंने किस किस्म का असलहा इस्तेमाल किया और ये भी कि फायरिंग हुई है, बाकायदा गोलियाँ चली हैं, क्या कोई ज़ख्मी भी हुआ है? आपके पास कोई इत्तलात है? हाँ जी, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इतलात नहीं, ना पुलिस ने अभी तक ऐसी इतलात इंतजाम किए। तमाम उन पुलिस अफसरान का ये कहना है
کہ بالکل یہ حملہ ہوا ہے، اور یقیناً آپ اگر وہ تصاویر اور وہ ویڈیوز دیکھیں جس میں پولیس وین میں مسلح حملہ کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مسلح افراد تھے، جو بھی نامعلوم افراد تھے. تاہم ابھی تک پولیس کی جانب سے یہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ مسلح افراد میں سے کسی کو گرفتار کیا جا سکا ہے یا نہیں کیا جا سکا. اس کے بارے میں اسلام آباد پولیس کے جو ذرائع ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کی تفصیلات ہم کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ باضابطہ میڈیا کو جاری کریں گے. اچھا نعیم، آئی جی اسلام آباد کی جانب سے جیسا کہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب نیکسٹ اسٹیپ ان کی جانب سے کیا ہوگا؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو منتقل کیا جا رہا تھا، کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ واقعہ ہو چکا ہے، جو حادثہ اس وقت سامنے آیا ہے، اس کے بعد یقیناً سخت ترین کو بھی انتظامات دیے جائیں گے اور ایکسٹرا سیکورٹی گارڈ ساتھ رکھے جائیں گے، اور انہیں جس بھی مقام پہ پہنچانا ہے، چاہے وہ اٹک جیل ہے، چاہے اب ان کو واپس لایا جائے گا، یہ بھی انہوں نے طے کرنا ہے کہ کیا وہ ان کو واپس لا رہے ہیں یا انہیں ابھی اٹک جیل آگے پہنچائیں گے. اس کی تفصیلات بھی کچھ دیر بعد دیں گے. لیکن اچھا نعیم، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمارے نمائندے ہیں خرم ہاشمی، ان سے ہم نے ابتدائی طور پر معلومات لی تھیں. خرم، بتائیے گا اس وقت کچھ مزید معلومات آپ تک پہنچ چکی ہیں، اور جن ناظرین نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کے لیے بتائیے گا واقعے کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی آپ کو بتاؤں کہ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ اسلام آباد سے واپسی پر جو ہے یہ سجانی ٹول پلازا ہے، یہ اٹک اور اسلام آباد کے درمیان جو ہے یہ اس کے قریب جو ہے یہ واقعہ پیش ہے. نامعلوم افراد نے 3 پولیس وین پر یہ حملہ کیا تھا، جس کی تعداد 20 سے 25 بتائی گئی ہے، جنہوں نے پتھراؤ کر کے شیشے توڑے، ہوائی فائرنگ کی اور فائرنگ بھی کی. اور یہ تقریباً جو ہے وہ 82 ملزمان تھے جنہیں چھڑانے کی کوشش کی گئی تھی، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے 3 MNAs بھی اس میں شامل تھے، ان کے کارکنان بھی تھے، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات تھے جنہیں مختلف عدالتوں میں پیش کرنے کے بعد جو ہے واپس لے کے جایا جا رہا تھا، اور یہ واقعہ پیش آیا، جس کے بعد پولیس نے فوری طور پر ایکشن لیا اور پولیس نے سرچ آپریشن کیا گیا. بھاری تعداد میں پولیس کی سجانی پولیس نے ایکشن لیا ہے اور بھاری تعداد میں پولیس وہاں موجود تھی جنہوں نے قیدیوں کے فرار کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے. ہمارے نمائندے خرم ہاشمی اور بیورو چیف اسلام آباد نعیم محبوب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں کا شکریہ. یہ تھی اب تک تازہ ترین. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.